اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ آج ہم نے 20واں پارہ سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فرقان سے چونکہ سٹارٹ کرنا ہے تو سورہ فرقان جو ہے وہ 18ویں پارے کے اینڈ پہ شروع ہوتی ہے، تو اس کے اہم دیکھ لیتے ہیں 18ویں پارے میں کیا ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن پاک کو کہا گیا ہے نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ ہو جائے تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کو فرقان کہا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے وہ چیز جو کسوٹی ہو، یعنی جس پہ آپ پرکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا معیار، کسوٹی، یہ قرآن پاک ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، واضح کر دینے والی کتاب ہے یہ، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے سے اور بعد میں ان کے جو امتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو، جہان والوں کو خبردار کریں برے انجام کے نتیجے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 19واں پارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں شروع میں ہی ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھتے رب کو۔ یعنی وہ معجزے مانگتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، امید کوئی نہیں ہے ان کو اللہ سے ملنے کی، وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے اترتے یا پھر ہم رب کو دیکھتے۔ اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ منظر کشی کی جا رہی ہے اس دن کی، جو قیامت کے دن ہوگا نا، اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ یعنی یہ مانگتے ہیں نا فرشتے لے کے آئیں، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا جا رہا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ اس دن پھر کوئی بول نہیں سکے گا آگے، صرف رحمان کی بادشاہی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یعنی اس دن لوگ جب اپنا انجام دیکھ لیں گے نا کہ ان کو جہنم نظر آ جائے گی، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اف اللہ، ہم نے تو بڑی غلطی کی کہ ہم نے رسول کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس ٹائم وہ پھر کہیں گے کاش، اپنا ہاتھ چبائے گا۔ یعنی انسان پر جب بہت زیادہ اس کو افسوس ہوتا ہے نا کسی بات پر، ندامت ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چبانے لگ جاتا ہے، اپنا ہاتھ کاٹنے لگ جاتا ہے۔ اور اس دن یہی بتایا گیا، اور پھر وہ کہے گا ہائے میری بدبختی یا کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس دن دوستوں کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جا پڑے گا، کیونکہ انسان، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہم خود بھی دیکھیں نا کہ ہم جیسے دوست سلیکٹ کرتے ہیں، یا بعض کا ہمارے جیسے دوست بن جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض کا ہم اتنے برے نہیں ہوتے، ہم اچھے فیملی سے ہوتے ہیں، اچھی ہماری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دوست تھوڑے سے آوارہ قسم کے یا عجیب سے ہمیں مل جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ویسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ہمیں برے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے ڈھب میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھا دوست مل جائے آپ کو، اور آپ مناسب سے ہوں لیکن دوست آپ کا بڑا نیک ہو، تو آپ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے برے دوست بنائے ہوں گے نا، ان کا ذکر ہے یہاں پر کہ وہ کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی ہوتی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اور پھر رسول اس دن کا کیا کہے گا؟ اس دن رسول بھی کچھ کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا۔ یعنی کیا بنا لیا؟ ایک دو معنی ہے اس کے، مہجورہ لفظ یوز ہوا ہے، اس کا دو معنی ہے، ایک یہ کہ چھوڑ دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ نشانہ تضحیق بنا لیا تھا، یعنی اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ وہ کیسے؟ یعنی پیروکار کیسے بنا سکتے ہیں کتاب کو مذاق کا نشانہ؟ کہ اس کو اپنی مرضی سے پڑھیں، اپنی مرضی سے چھوڑ دیں، اور اس کے حکموں کو مرضی ہو تو قبول کریں اور مرضی ہو تو قبول نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ مذاق میں آ جاتی ہیں، مذاق بنانے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن پاک اتارنے کی حکمت بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک کو وقتاً فوقتاً جو اتارا گیا ہے نا، یکدم نہیں نا اتارا گیا،
اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دم سارا کا سارا قرآن پاک جبریل امین جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، لیکن اس کی حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ یکدم جو ہے پورا قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا. تو اس کی سب سے پہلے جو وجہ ہے، حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ یاد ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے سناتے تھے اور اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے تھے، اور اس کے بعد دل میں اتر جائے. کیونکہ اگر آپ سب کچھ ایک ہی دفعہ کسی کو بتا دیں تو اس کے دل میں نہیں وہ بات اترے گی، ہے نا. تو اگر آپ اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے بتائیں، روز ایک بات بتائیں، اگلے دن پھر دوسری بات بتائیں، پھر تیسری بتائیں، تو وہ اس کے دل میں وہ چیزیں اترنا شروع ہو جائیں گی، اس کو یاد ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد یہ کہ تدریج اس میں رکھی گئی ہے کہ تھوڑے سے زیادہ، یعنی احکامات کو تدریج کے ساتھ دیا گیا. پہلے آسان احکام دیے گئے، پھر مشکل احکامات دیے گئے، تاکہ لوگوں کے لیے ان کو قبول کرنا آسان ہو جائے. جیسے ہم نے شراب میں پڑھا تھا کہ اس کو بھی تدریج کے ساتھ منع کیا گیا، پہلے تھوڑا کچھ کہا، پھر اس سے زیادہ منع کر دیا، پھر بالکل منع کر دیا. تو یہ بھی حکمت تھی کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو گریجولی منع کیا گیا، احکامات دیے گئے، پھر ترتیب ہے اس کے اندر، اور پھر رہنمائی کرنے کے لیے. یعنی جب کبھی موقع ہوتا تھا نا، جیسا کل ہم نے پڑھا تھا واقعہ افق پڑھا تھا، تو ایک موقع آ گیا تھا، ایک سچویشن بن گئی، تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. پھر اس کے بعد پوری کی پوری وہ جو ہم نے احکامات کل دیکھے، وہ پورے کے پورے اس سچویشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. تو یہ بھی اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو اعتراض ہوتے تھے، لوگ آ کے اعتراض کرتے تھے، کبھی کوئی کبھی کوئی، تو ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی اس قرآن کو اعتراض کے حساب سے نازل کیا گیا. جس کا کوئی اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب دے دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ وہ شخص جس نے جو خواہش نفس کو جس نے اپنا خدا بنا لیا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے خواہش نفس کو، یعنی جو ان کا دل کرتا ہے نا، جو دل چاہتا ہے، جس بات کی ان کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کیوں کہا گیا جانوروں کی طرح ایسے لوگوں کو؟ کیونکہ جانور بھی اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے، صرف اور صرف. اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ کہ جو اس کی خواہش ہوتی ہے بس وہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے رات کو لباس کہا ہے، اور نیند کو سکون، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بتایا ہے. یعنی رات کو ایسے لباس کی طرح ہے نا، چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں اندر. اور نیند کو سکون موت، یعنی نیند کیسی چیز ہے؟ ایک طرح کی موت کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سکون رکھ دیا ہے. اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. پھر اس کے بعد ہواؤں کا ذکر آتا ہے کہ اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخش دے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، اور کیا کریں؟ اس قرآن پاک کو لے کر اٹھیں اور ان کے ساتھ زبردست جہاد کریں، یعنی قرآن کے ساتھ جہاد کریں. اور اس کے بعد فرمایا ہاں جی، اس کے بعد آگے بہت اہم آیات آ رہی ہیں. رحمان کے بندوں کا ذکر ہے، بہت اچھی ان کی صفات ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی سب سے پہلے ان کی کیا نشانی ہے، ان کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. یعنی جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا کہ وہ کس طرح کی چال چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، اور نہ وہ اکڑتے ہیں، غرور کرتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو. یعنی جاہلوں کے ساتھ، کم علم لوگوں کے ساتھ وہ بحث نہیں کرتے. ہاں جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا تھا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. یعنی ان کی جو راتیں ہیں موویز دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، فن کرتے نہیں گزرتی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے اپنی آخرت کی، اپنی گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی. تو کیا کرتے ہیں، راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور جو دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں سنیں. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ ان کی دعا ہوتی ہے. اور اس کے بعد ان کی خوبی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو وہ اسراف نہیں کرتے، یعنی حد سے نہیں بڑھتے، جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا ہی کرتے ہیں. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا جو خرچ ہے نا ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. نہ وہ اتنا کرتے ہیں کہ کسی فضول چیز پہ خام خواہ لٹا کے چھوڑ دیں، اور نہ کہ وہ جائز پہ بھی نہ لٹائیں پر نہ خرچ کریں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو والذین لا یدعون، اور جو نہیں پکارتے
اللہ کے ساتھ کسی اور کو، یعنی کسی کو اور معبود نہیں پکارتے اللہ کے سوا، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جو یہ کام جو کرے وہ اس گناہ کا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اس گناہ کا بدلہ پائے گا، اور اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط چیز کو صحیح نہیں کہتے، جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اچھا چلو یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں چونکہ اس نے غلطی کی ہے تو چلو معاف کر دیں اس کو، یا اس کے حق خلاف گواہی نہ دیں، بلکہ وہ جھوٹ ہے تو پھر اس کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی کوئی بےہودہ کام، بےہودہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہو یا بےہودہ ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ اس سے گزر جائیں، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پرندے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، نہیں جب ان کے سامنے رب کی آیات سنائی جاتی ہے نا تو وہ ایسے نہیں ہو جاتے کہ جیسے کوئی اندھا ہو یا کوئی بہرا ہو جس کو نہ دکھائی دیتا ہو نہ سنائی دیتا ہو، بلکہ وہ اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور دعا آ گئی ہے کہ اے ربنا حب لنا من ازواجنا، کہ اے رب ہمارے ہم کو عطا کر ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی یہ کہ ہمیں تقوی اور اطاعت میں سب سے بڑھ کر امام کا مطلب ہے آگے، سب سے آگے ہوں ہم، اور یہی لوگ ہیں یجزون الغرفۃ۔ پھر ان کے آگے سے انعام بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا، کیسا بدلہ دیا جائے گا؟ بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، بما صبروا، اس لیے کہ جو انہوں نے صبر کیا، ویلقون فیہا اور وہ وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں، تحیتم و سلاما، آداب اور تسلیمات کے ساتھ، ان کو سلام کیا جائے گا، ان کو ویلکم کیا جائے گا، جیسے بہت بڑا کوئی گیسٹ آئے نا کبھی اسکول یا کالج میں آپ نے دیکھا ہو جب چیف گیسٹ آنا ہو تو کیسے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، کیسے ویلکم کرتے ہیں، ان کو پھولوں کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس طرح جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، حسنت مستقرا و مقاما، کتنا اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ اور کتنا اچھا وہ مقام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دو کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، ہر حال میں پکارے، تنگی میں بھی پکارے، خوشی میں بھی پکارے۔ ہم خوشی میں بھول جاتے ہیں نا، خوشی میں ہم صرف خوشی کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہم بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انسان اس کو نہیں پکارتا، انسان کو ہی فرق پڑے گا، وہی اس کے لیے ہی مصیبت ہوگی، اس کے لیے ہی پھر صحیح نہیں ہے اس کا مقام، پھر جو پکارتا نہیں ہے تو کہ تمہارے رب کو کیا عادت پڑی ہے کہ تم اس کو نہ پکارو، یعنی ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، ہر حالت میں پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم اس کو نہیں پکارتے۔ اور اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہو جاتی ہے، اس میں شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین، کہ تم اپنے نفس کو، اپنی جان کو کھو دو گے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسروں کو تبلیغ کرتے تھے نا، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، تو وہ خود بڑے پریشان ہو جاتے تھے جب لوگ نہیں مانتے تھے، ان کو بڑا دل کو دکھ لگ جاتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، یہ کیوں نہیں مانتے، تو بڑا ہی وہ دل کو دکھ لگا لیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں نا تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی نشانی بھیج دیں، فظلت اعناقهم لا خاضعین، تو یہ ان کی گردنیں جو ہے نا اسی وقت جھک جائیں، یہ اسی وقت ایمان لے ہیں، ہم ایسے نشانی بھیج دیں۔ اور ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے نا کہ جب نصیحت آتی ہے تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نشانی لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر مختلف اقوام پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، اس میں وہ بڑا اچھا، بہت پیاری آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی تھی کہ جو وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے رب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا رب کیسا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بہت پیاری آیات ہیں وہ، کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي رب العالمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہی مجھ کو میری رہنمائی کرتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، اور وہی ذات ہے جس سے میں یہ طمع کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھ کو بخش دے گا خطیئتی، میری خطائیں، میرے گناہ، یوم الدین، قیامت کے دن. ربی حب لی حکما وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو حکم عطا کر. یعنی حکم کا مطلب ہے کہ میرے پاس فیصلہ کر سکوں، میں اقتدار ہو میرے پاس. وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی نیک لوگوں کا ساتھ ہو. وَجَعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اور مجھے بعد میں آنے والوں میں سچی ناموری عطا کر، یعنی کہ لوگوں میں میرا ذکر رہے، اچھا ذکر. وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّةِ النَّعِیم، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنا. وَاغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی کیونکہ وہ مشرک ہے، تو پھر انہوں نے وہ نہیں کی تھی اس کے لیے دعا. اس کے بعد وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، یہ بھی دعا کا حصہ ہے. وَاغْفِرْ لِی ابی والا چھوڑ کے نا باقی دعا. وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور نہ تو مجھ کو رسوا کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یوم اللہ، بس یہاں تک یہ دعا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن کہ جس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ بیٹے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جس کا یہ قلب سلیم ہوگا وہ اسی کو فائدہ ہوگا، یعنی سلامت دل. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا دل، یعنی ایسا دل جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہو جس نے، وہ والا دل. وہ جس کا وہ دل ہوگا وہی اس کو فائدہ دے گا. اس کے بعد بڑا پیارا نقشہ کھینچا گیا ہے جنت کا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. سبحان اللہ، یعنی ان کو جانا نہیں پڑے گا اس کے پاس، اس کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وہ جنت ہی ان کے پاس لے آئی جائے گی. سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اور اس کے بعد وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور جو بہکے ہوئے لوگ ہوں گے ان کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی. وَقِیلَ لَهُمْ أَیْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب اس جہنم میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں کو کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے. یعنی اس دن پھر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. آگے فرمایا اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. یعنی اس دن پھر نہ کوئی سفارشی ہوگا. دنیا میں تو انسان سفارش کروا لیتا ہے نا، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں مال ہوتے ہیں جن کے پاس وہ سفارش کروا لیتے ہیں، لیکن قیامت میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اور نہ کسی کا کوئی جگری دوست ہوگا. دوستیاں شوستیاں ساری دنیا میں ختم، کوئی کام نہیں آئے گا. جتنا مرضی دعوے کو کر لینا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہر کوئی کسی کو چھوڑ دے گا اس دن، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ جائے گی. اور اس کے بعد عظمت قرآن بیان کی گئی ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اور پھر یہ صاف صاف عربی زبان میں ہے. اور پھر تیسری بات کہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی ان کو تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں تھیں. اس کے بعد شعراء کا ذکر آتا ہے کہ جو شاعر لوگ ہوں گے نا ان کی مذمت کی گئی ہے، سوائے ان کے کن کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ظلم کے مقابلے میں حق کی حمایت کی، انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے سے حق کی حمایت کی. یہ شاعر جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن وہ جو نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ کوئی ان کا نہ کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، بلکہ صرف فضول قسم کی شاعری کرتے ہیں، وہ بالکل پسندیدہ شاعر نہیں ہے. تو اور وہ پسندیدہ ہیں کہ جن کے شعروں میں سے پتہ چلتا ہو کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو. ان کے شعر جو ہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شعر ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے شعر ہو سکتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اچھی چیزوں کی طرف ابھارنے والے شعر ہو سکتے ہیں. اور جب حق و باطل کا مارکا ہو تو حق کا ساتھ دینے کے لیے اور باطل کو شکست دینے کے لیے جو شاعری کی جاتی ہے، مہمیز دینے کے لیے، وہ والے شعر ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے علامہ اقبال کو تو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کتنے زبردست وہ ان کے شعر تھے، اور آج تک وہ لوگوں کے لیے وہ یعنی ایسے ہیں جیسے قرآن کی آیات میں سے ہی انہوں نے شعر لکھے، اس طرح کے ان کے شعر ہیں. تو اس طرح کے جو شاعر ہیں یہ پسندیدہ ہیں، لیکن جو فضول قسم کی شاعری کرتے ہیں اور جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا وہ شاعر بالکل بھی پسند نہیں کیے گئے. اس کے بعد سورہ نمل سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہاں جی، اس میں شروع میں ہی جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کے 2 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ ید بیضاء تھا اور دوسرا وہ عصا والا تھا جس میں وہ جب گراتے تھے عصا کو تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. اور اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے کہ ہم نے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا.
اور ان کو ہم نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، وہ ان کے بیٹے تھے سلیمان۔ اور سلیمان کو کیا ملا تھا؟ اس نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، اور بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی پورے کے پورے ڈسپلن تھے، وہ ان کے اس کے اندر آتے تھے سارے کے سارے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، اور یہ جو سورہ نمل ہے نا، نمل کا مطلب ہی چونٹی ہے، تو چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ یہ بھی دعا ہے ان کی، یعنی انہوں نے جب یہ بات سنی چونٹی کی تو وہ ہنس پڑے، لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ، کہ یہ نہ ہو کہ میں اتنا کچھ ملا ہے مجھے، یہ مجھے جن میرے قبضے میں ہیں، پرندے میرے قبضے میں ہیں، ان کی بولیاں میں سمجھ سکتا ہوں، اور اتنی ساری مخلوقات میرے قبضے میں کر دیا ہے، تو کہ یہ نہ ہو کہ میں اکڑ پڑوں اور میں ایسی کسی میرے اندر کوئی پیدا ہو جائے کہ جو آپ کو پسند نہ ہو۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قال ربی اوزعنی، مجھ کو ضبط میں رکھ، مجھ کو پکڑ کے رکھ، میں قابو میں رکھ، کہیں میں قابو سے باہر نہ ہو جاؤں، آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، جیسے ہم کہتے ہیں آپے سے باہر ہونا، ویسے نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ذکر آتا ہے کہ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا نا، تو پھر یعنی وہ باقاعدہ ان کا وہ تھا کہ وہ، لیکن وہ موجود نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا وہ کہاں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ پھر جب کچھ دیر گزری تو وہ آ گیا نا، اس نے کہا میں نے معلومات حاصل کی ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، وہاں میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی ہے، انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے۔ اور پھر اس پر سلیمان نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یہ میرا خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر اللہ کا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خط ڈالا، ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو جاؤ، ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے اپنے جو سردار تھے نا ان سے پوچھا کہ میں فیصلہ تمہارے پاس چھوڑتی ہوں، تم کیا جواب دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن جب بادشاہ کسی ملک میں گھس جاتے ہیں نا تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بیچتی ہوں، تحفہ دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو خدا نے مجھے دے رکھا ہے؟ یعنی مجھے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تحفہ تم ہی کو مبارک ہو۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اچھا، پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟ تو پھر ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ بہت دور تھا وہ علاقہ، لیکن پلک جھپکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے کتنا تھوڑا ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں اس میں وہ لے کر آؤں گا۔ پھر وہ لے آیا تو سلیمان نے جب اپنے پاس تخت رکھا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح، یعنی جب وہ حاضر ہوئی نا تو اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی اس نے وہ ایمان لے آئی تھی، وہ اس نے ان کی بات مان لی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پر پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس سے بڑا ظلم کرتی رہی اور میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، یعنی اس نے وہ اسلام لے آئی، اس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے رکھے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔